बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कारकर्दगी वो जो इश्तिहारों में नज़र आए, कारकर्दगी वो जो अखबारों में नज़र आए, ये सफ़र अब यहाँ तक आ चुका है कि कारकर्दगी वो जो फ़नकारों के धोपों पर आपको नज़र आए। पाकिस्तानी फ़नकारों ने पैसे पकड़कर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की तो अपने ही फ़नकार दोस्तों ने आगे से बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनको पैगामात देना शुरू कर दिए। पहले उनको देखते हैं, फिर गुज़िश्ता 2-3 सालों में शहबाज शरीफ ने कितने बड़े बड़े इश्तिहार लगाए, उस पर बात करते हैं। और आर्मी चीफ़ ने कहा था कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले ज़रा आप देखें कि इन फ़नकारों के अपने साथी ही क्या कहते हैं। अब इनमें हैं बिलाल कुरैशी साहब। उन्होंने कहा कि मुझे भी ऑफ़र की गई झूठ बोलने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा करें कि दिल आपकी तारीफ़ कर सके। ये मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए बिलाल कुरैशी ने अपनी एक स्टोरी लगाई थी और उनको ये पैगाम दिया था। और दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए तो अपने साथी अदाकारों को शर्म दिलाने की कोशिश की थी। बिल्कुल इसी तरह और हैं हारून शाहिद। इन्होंने कहा था कि इनको थोड़े और पैसे दे दो, ये कमेंट्स खोल देंगे। और एक और फनकार जो हैं सैयद जबरान जो हैं, वो ये कहते हैं कि यार मुझसे कराए ही नहीं किसी ने पेड प्रमोशन, मैं तो नहा धो कर बाल बनाकर तैयार बैठा था। इन्होंने भी तंज किया। अब इनमें से शायद एक ऐसी फनकार थी कि जिन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने पैसे लेकर ये पेड इश्तिहार किए हैं। और उसके साथ साथ जो बाकी और थे उन्होंने डिटाई का मुजाहरा किया, बजाय ये कि वो कहते ठीक है ये हमने पैसे लिए, हमने इश्तिहार किया, हम फनकार हैं, हमारा काम यही है। लेकिन नहीं, वो आगे से क्या कहते हैं। अब इसमें जो है ज़िले नाम की जो फ़नकार हैं या मॉडल हैं, वो ये लिखती हैं कि सोशल मीडिया जो है वो देसी अम्मी की तरह है, सारा दिन काम करें और उसके बाद अगर गिलास के एक पानी टेबल पर छोड़ दो तो किसी काम के नहीं हो नालायक। यानी इनसे कोई पूछे ये फ़नकार हमारे लिए काम करते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं, अपनी रोज़ी के लिए करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कह रहे हैं ना कि फ़नकार हैं, उन्होंने इश्तिहारबाजी कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता। आप डंके की चोट पर किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करें, आप उनके लिए बात करें, ये आपका हक है, जमहूरी हक है, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन जब आप पैसा पकड़ के वीडियो बना लें और उसके ऊपर आप लिखें भी नहीं कि ये पेड प्रमोशन है, तो ये जो है गैर अखलाकी हरकत होती है एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में। अब ये खातून ये लिखती हैं और सनम सईद जो हैं वो ये लिखती हैं कि मैं अपना काम जो है वो अपने लिए करती हूँ, मैं अपने फैंस के लिए नहीं करती। इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इनके फैंस की वजह से ही ये लोग होते हैं। अगर इनको फैंस पसंद न करें तो इनकी क्या औकात है। बहरहाल पाकिस्तानी आवाम का ये मिजाज है कि वह इनके पीछे दम दहलाकर भागते हैं, तो यही वजह है कि ये भी अपने आप को देवता समझने लग चुके हैं। फिर इनको रेस्क्यू करने के लिए एक और आता है असफर रहमान। वो ये कहते हैं कि और लोगों का ओपिनियन या उनकी जो राय है वो आपके बिल पे नहीं कर सकती। कितने मज़े की बात की है इन्होंने ना। यानी आप अपने बिल पे करने के लिए धड़ल्ले से झूठ बोल लो, आवाम को गुमराह करो, कोई बात नहीं है, चलता है। ये पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास तबका पाया जाता है। यही काम तो हमारे सियासतदान हमारे साथ करते हैं, यही हमारे जनरल कर्नल माशाल्लाह और जो दूसरे दीगर ब्यूरोक्रेट हैं वो हमारे साथ करते हैं कि यार हमारे पेट के चूल्हे जो हैं वो हक हलाल की बातें तो नहीं पूरा करेंगी। हमने बस जिधर से भी मार दाड़ करनी है, दुबई में जायदादें बनानी है। क्यों कि हमने ये आवाम के अखलाकियात और ये चीज़ें जो हैं या आवाम के जो टैक्स का पैसा है वो बचाकर हम चूल्हे तो अपने घर के नहीं जला सकते। यही बात इन्होंने यहाँ पर की है। फिर तो जोनी सिंह बन जाएं, क्या ज़रूरत है आपको इतनी अखलाकियात वाली जॉब करने की या फनकारी करने की, आपके बिल तो वैसे भी पे हो जाएंगे। अब ये तो थे वो फ़नकार कि जिन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ से 5 लाख 10 लाख ये पैसा पकड़ा और पेड प्रमोशन की, लेकिन बताया नहीं कि हम पेड प्रमोशन कर रहे हैं। बेशुमार फ़नकार इमरान खान के हक़ में वीडियो बनाते हैं, बेशुमार और फ़नकार हैं, जिस तरह रेशम हो गई, इस तरह और हो गए, ये नवाज़ शरीफ के हक़ में वीडियो बनाती हैं। बिल्कुल उनका हक़ बनता है, वो बनाएं, मुझे इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप पैसे पकड़ें 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए, वो भी उस गरीब आवाम के खून पसीने के टैक्स के पैसे कि जो आजकल एक वक्त की रोटी खाने का तरस रहा है, और फिर आप ये कहें जी हमें क्यों ट्रोल किया जा रहा है, हमसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको ये पता भी नहीं कि आप जो ये तोते की तरह रटा हुआ पढ़ रहे हैं, क्या वाकई ये सारे काम हुए भी हैं या नहीं हुए। अब ये तो ये हो गया पाकिस्तानी फ़नकारों का कि ढिठाई, शर्मिंदगी, नदामत,
یہ پاکستان کے اندر صرف لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لیے ہے. اوپر شاید ایک آدھ دانہ ہوگا جس کا ضمیر زندہ ہوگا، ورنہ سب اسی طرح کرتے ہیں، جدھر سے آئے بس کھائے جاؤ، حق حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاؤ. اب آتے ہیں شہباز شریف کی پچھلی حکومت. پچھلی حکومت میں، پچھلی سے مطلب یہ ابھی جو PDM 1 کی جو حکومت گزری ہے 2 سال کی یا 2.5 سال کی، جب عمران خان کو انہوں نے گھر بھیجا، 10 ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کو کھلایا. کن کاموں کے لیے کھلایا آپ ذرا سنتے جائیں. پہلی خبر 2022 کی سنا رہا ہوں. شہباز شریف پاکستان کے لیے $8 ارب کے پیکج کے حصول میں کامیاب. جیو کے اوپر یہ خبریں چلوائی گئی. یہ پیڈ اشتہار تھے، پیڈ خبریں تھیں. 8 ارب روپیہ پاکستان کے لیے شہباز شریف نے لے لیا. خبر ہے 1 مئی 2022 کی. 2023 گزر گیا، 2024 گزر چکا. ابھی تک یہ 8 ارب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. اور الٹا حالت یہ ہے اس وقت کہ سعودی عرب کی جانب سے جو پاکستان کو تیل کی سہولت دی تھی وہ بھی آلموسٹ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی توقعات ختم ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر اشتہارات چلائے گئے پاکستان کے سارے اخباروں کے اندر، ری بلڈنگ پاکستان اکانومی. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کی اکانومی پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے. اگر عمران خان کو نہ نکالتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا تھا، اس لیے ہم نے عمران خان کو گھر بھجوا دیا اور ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچا لیا. اگر آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر چلے جائیں تو قریباً مارچ یا فروری 2022 میں پاکستان کے پاس $27 ارب کے ذخائر موجود تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ خبریں چلائی گئیں انٹرنیشنل ہمارے پاکستان کے میڈیا کے اوپر کہ الحمدللہ سیلاب کے لیے $9 ارب سے زائد کی امداد جو ہے وہ پاکستان نے کولیکٹ کر لی ہے. پورے پاکستان کے اخباروں پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر یہ اشتہار کئی دنوں تک چلتے رہے کہ پاکستان نے مختلف ممالک سے $9 ارب جو ہیں وہ اکٹھا کر دیا ہے. $9 ارب اکٹھا ہو چکا ہے. اب یہ تھا شہباز شریف کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے $9 ارب جو ہے وہ کولیکٹ کر دیا ہے. اب اگر آپ آ جائیں بلاول کے اوپر تو بلاول صاحب کی طرف سے پیپل پارٹی نے یہ ٹویٹ کی تھی، یہ کہا تھا کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے $82 ارب، اقوام متحدہ نے $35.5 ارب، امریکہ نے پاکستانی امداد کے لیے $6.5 ارب. یعنی یہ ہو گئے 88 اور 10 98 اور 25 تقریباً 1 کھرب اور 22 یا 23 ارب روپے کی امداد سیلاب میں. یہ آ گئی بلاول کی جانب سے، اور ادھر سے شہباز شریف کا حساب لگا لیں تو $9 ارب کے انہوں نے اشتہار چلوائے تھے. یہ پیسہ کہاں گیا؟ کسی بندے نے پوچھا کہ آپ نے جو اشتہار دیے تھے 10 ارب روپے کے، ان چیزوں کی مشہوری آپ نے کی تھی تو وہ کدھر چلے گئے؟ اور یہی نہیں، ترکی جانے کے اشتہار لگوائے گئے کہ جی صاحب ترکی جا رہے ہیں، اس کے اشتہار چلوائے گئے. صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، اس کے اشتہار چلوائے گئے. صاحب چائنا جا رہے ہیں، اس کے اشتہار چلوائے گئے. یعنی جو دورے کیے جا رہے تھے اس کے لیے بھی اشتہار چلوائے جا رہے تھے. اور اشتہار کیوں دیے جا رہے تھے؟ کیونکہ گزشتہ 3.5 سال جو میڈیا نے عمران خان کی ٹرولنگ کی تھی، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو پہاڑ بنایا تھا، اس کی جو کمائی تھی وہ کمانی تھی میڈیا نے کہ ہم نے اتنی خدمت کی ہے، اب مہربانی کر کے ہمیں اشتہار دیے جائیں تاکہ ہم جو ہیں اپنی جو روایتی چیزیں ہوتی ہیں ورکر کا حق ماریں اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ بیرونی ملکوں میں اپنے عیاشی مارتی رہیں. اب یہ $9 ارب پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر اس کی خبریں چلتی رہیں. کیا ایک دفعہ بھی آپ نے اس میڈیا کے نام سے منہ سے سنا کہ یہ گزشتہ 3 سالوں میں آپ نے ہم سے یہ خبریں چلوائی تھیں، یہ اشتہار چلوائے تھے، وہ پیسہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے معیشت ٹھیک کر دی تھی، اب دوبارہ کیوں یہ رو رہے ہیں کہ معیشت خراب ہے؟ اگر ٹھیک معیشت یہ ٹھیک کر کے چلے گئے تھے تو آج یہ معیشت کہاں پر ہے، کدھر کھڑی ہے؟ اب یہ آ گئی ہماری حکومت کی ساری کارکردگی. اگر آپ اس پہ آ جائیں 10 جولائی 2023 کو، یعنی گزشتہ سال اس مہینے، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی. مایوسی کی باتیں جو ہیں وہ پروپیگنڈا ہیں. یہ ان کا بیان تھا. آج 7 جولائی ہے. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے
تو تقریباً 8 جولائی ہو چکی ہوگی. 2 دن بعد انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور ہم دوبارہ سے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں گے. اب یہ جو اشتہار دیے جاتے ہیں اسی پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ 10 ارب روپیہ پنجاب میں صحت انصاف کارڈ کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا یہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اسکولوں میں سے مطالعہ قرآن کے نصاب کو اس لیے بند کر دیا گیا کہ ان کی کتابیں چھاپنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. لیکن وہیں پر 10 ارب روپیہ اشتہاروں کے لیے بانٹنے کے لیے موجود ہے. اور آج بھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی صحافی نے رپورٹ کیا ہے کہ 5 ارب روپیہ ابھی 100 دنوں کے اندر مریم نواز کی سرکار جو ہے وہ صرف پنجاب کے اندر استعمال کر چکی ہے اپنی مشہوری کے لیے. اب یہ حالت ہے کہ ایک طرف آپ عوامی فلاحی منصوبے بند کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف آپ میڈیا کو اور اپنے رکھ رکھیل والے صحافیوں کو، فنکاروں کو خوش کرنے کے لیے آپ بے شمار اشتہاروں پہ اشتہار دے رہے ہیں. اور اشتہار بھی کیا ہے جی؟ بی بی نے ہسپتال بنانے کا تہیہ کر لیا ہے جی. بی بی نے آج رات کو سوتے ہوئے سوچ لیا ہے کہ میں آج سے 15 دن بعد ایک ڈسپنسری کھولوں گی. اشتہار اس طرح کے ایک ہوتا ہے نا عوام کی آگاہی کے لیے کہ جی سیلاب آ رہا ہے، آپ لوگ احتیاط کریں، فلاں نمبروں پہ رابطہ کریں. اس چیز کی تو سمجھ آتی ہے کہ آپ عوام کو آگاہ کریں، عوام کو بتائیں، لیکن یہ اس طرح نہیں ہو رہا. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جی میں مریم نواز آپ کو پیسہ دوں گی، آپ جیب سے دیں گی. یہ آپ کا پیسہ ہے یا عوام کا پیسہ ہے؟ بہرحال کمنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ وہ لوگ جو صرف تحریک انصاف کے صحت کارڈ کے رنگ کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے. مریم نواز ٹویٹ کیا کرتی تھیں کہ عمران خان تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ تم نے صحت انصاف کارڈ کا رنگ سبز اور لال رکھا ہوا ہے. آج پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. نہ تو شاہ زیب خانزادہ گلا پھاڑ کر مریم نواز سے یا پی ڈی ایم حکومت سے سوال کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور بندہ سوال کرنے کی جرت کر سکتا ہے کہ یہ اتنا اربوں کا روپیہ جو ہے جو آپ اشتہار بازی میں دے رہے ہیں، یہی روپیہ آپ عام عوام کی فلاح پہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کام کریں گے تو آپ کا کام بولے گا. آپ یاد رکھیں کہ جب عوام عمران خان سے مایوس ہوئی تھی تو اسی کی بنیاد پر آپ لوگوں نے عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کی کوشش کی تھی، جو آپ کی غلطی ثابت ہوئی تھی. یہ عوام اتنی بے شعور نہیں ہے کہ آپ عوام کو سہولتیں دیں گے، آپ عوام کو فائدہ دیں گے اور یہ عوام کو نظر نہیں آئے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ لوگ کام صرف کارکردگی کو صرف اخباروں تک، ٹک ٹاک تک، یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے سے ہم وائرل ہوں گے اور عوام کو لگے گا جی ہم نے یہ کام کر دیے، تو ایسا نہیں ہوتا. عمران خان نے 3.5 سال میں بمشکل میرے خیال میں ٹوٹل 4 یا 5 دورے کیے ہوں گے. 2-3 دورے انہوں نے کیے تھے پناہ گاہوں کے، 2-3 دورے انہوں نے کیے تھے ہسپتالوں کے، اور شاید میرے خیال میں 1 یا 2 دورہ جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا عام مارکیٹوں کے. اب وہ مریم نواز کو یہ لگتا ہے کہ جی عمران خان نے یہ کیا تھا تو مجھے رات دن یہ کام کرنا چاہیے. یہ مریم نواز کی ڈیوٹی نہیں ہے. مریم نواز کے نیچے بہت سارے منسٹر کام کرتے ہیں. جب بھی عثمان بزدار کے دور میں بارشیں ہوا کرتی تھیں یا کوئی شکایت آیا کرتی تھی تو اس منسٹری کا ذمہ دار بندہ سامنے آتا تھا اور وہ اس کو دیکھا کرتا تھا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وزیر اطلاعات مریم نواز، وزیر صحت مریم نواز، وزیر مواصلات مریم نواز، وزیر صفائی مریم نواز. مطلب جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہر اشتہار کے اندر آپ کو صرف مریم نواز نظر آئے گی. اتنی محنت کرنے والی سی ایم اگر ہمارے پاس ہے تو یہ جتنے بھی وزیر آپ نے بٹھائے ہیں نکمے نکٹھو جو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، ان کو گھر بھجوا دیں اور ان کی جو تنخواہیں ان کی مراد ہیں وہ عوام کو دے دیں، تو کم از کم اس سے یہ ہوگا کہ وہ پیسہ بچ جائے گا اور عوام کو اس سے فائدہ ہوگا. اور جو فنکار ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے بل جو ہیں وہ عوام کی اوپینین، عوام کی رائے جو ہے وہ اس سے نہیں پیش ہو سکتے، تو آپ اس طرح کریں کہ پھر جتنے بھی 2 نمبر اور گھٹیا قسم کے کام ہیں وہ سارے کام کریں. اگر آپ عام عوام کے خون پسینے کی کمائی کو جھوٹ بول کر کھائیں گے، ہڑپیں گے، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کوئی گندا کام کریں یا آپ کوئی اس طرح کا کام کریں؟ حرام تو حرام ہے، جس طریقے سے بھی کمائیں گے وہ حرام ہی رہے گا. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ یہ اشتہار بازی جو بھی کرے، یہ نہیں کہ صرف پنجاب حکومت کر رہی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اسٹیٹس رکھے، چیزیں رکھی کہ گزشتہ 3 سال میں کارکردگی اخباروں کے اندر A1 ہو چکی تھی، معیشت پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی. آج بھی یہ لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کا یہی نعرہ ہوگا کہ شہباز شریف نے یہ ملک خراب کر دیا ہے. نواز شریف کی حکومت تو نہیں تھی. نواز شریف آئیں گے
तो मुल्क के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और ये जो पाकिस्तान के अंदर आपको छोटे मोटे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये सारा दोबारा से सोने के और हीरे के बन जाएंगे।